والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی الحرمین۔ ارشاد باری تعالی وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ کل والا درس اگر آپ کو یاد ہو تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی بات چلی تھی کہ وحدہ لا شریک نے اپنے حکم سے اپنی شان قدرت کو دکھاتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا۔ لوگوں نے جب باتیں کی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اسی گھوڑے کے عالم میں اور بچپنے کے عالم میں جب بچے بات نہیں کرتے اسی عالم میں اللہ وحدہ لا شریک نے بولنے کی طاقت عطا فرمائی۔ اس آیہ کریمہ میں اب پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان بیان ہے اور ان کے معجزوں کا اور ان کی نبوت کا ذکر ہے۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، یہاں پر آپ کی یہ کہ اللہ نے آپ کو کتاب سکھائی اور حکمت سکھائی، تورات و انجیل کا علم اللہ نے عطا فرمایا۔ آگے وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، اللہ وحدہ لا شریک نے بنی اسرائیل کی طرف آپ کو رسول بنا کے بھیجا۔ آپ جب بنی اسرائیل کے پاس تشریف لے آئے نبوت میں نبی بن کے تو آپ نے فرمایا انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، میں تمہارے رب کے پاس تمہارے پاس سے تمہارے لیے نشانی لے کر آیا ہوں۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ جب آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا، ہر نبی سے معجزہ طلب کرتی رہی ہیں قومیں، تو انہوں نے بھی کہا کہ اے حضرت عیسیٰ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو آپ ہمیں کوئی معجزہ دکھائیں۔ انہوں نے ڈیمانڈ یہ رکھی تھی کہ اگر آپ نے چمگادڑ کو بنا کر زندہ کر دیا تو ہم آپ کو نبی مان لیں گے۔ یاد رہے کہ چمگادڑ میں باقی پرندوں کو نسبت اللہ کی قدرت زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ یہ پروں کے بغیر اڑتی ہے، اس کے دانت بھی ہوتے ہیں اور یہ ہنستی بھی ہے، یہ انڈے نہیں دیتی، بچے پیدا ہوتے ہیں اس سے، اس میں رب کی قدرت زیادہ ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اب ان کے پاس تشریف لائے، وہ قرآن نے منظر پیش کیا انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، آپ نے فرمایا کہ میں ابھی تمہارے سامنے مٹی سے پرند جیسا مورت بناؤں گا، شکل و صورت بناؤں گا، پھر رب کے اذن سے اس میں پھونک ماروں گا، انشاءاللہ وہ زندہ ہو جائے گا۔ فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، آپ نے مٹی سے اس کی شکل و صورت بنائی، شکل و صورت بنانے کے بعد آپ نے اس میں پھونک ماری، وحدہ لا شریک کے حکم سے وہ مٹی کا بنایا ہوا چمگادڑ پرندہ اللہ کے حکم سے اٹھ کر اڑنا شروع کر دیا۔ آپ جب اٹھنا اس نے شروع کر دیا تو آپ کی نبوت پر یہ معجزہ ٹھہرا اور نشانی ٹھہری۔ اور آپ کو پتہ ہے، آپ جانتے ہیں، آپ درس و وعظ سنتے رہتے ہیں اور آپ نے پہلے بھی بنی اسرائیل کا تذکرہ پایا ہے، جب اللہ کا کوئی نبی کوئی نشانی دکھاتا، معجزہ دکھاتا تو سامنے والے سارے ہی اسی وقت تصدیق یا کلمہ نہیں پڑھتے تھے، بعض ایمان لے آتے تھے اور بعض یہ کہتے ہوئے اٹھ جاتے تھے کہ یہ جادو ہے، یہ کہتے ہوئے اٹھ جاتے تھے اور بات کرتے ہوئے کہ یہ کوئی اللہ کے آپ نبی نہیں ہیں بلکہ آپ جادوگر ہیں۔ تو بہت ساروں نے یہ باتیں کرنا شروع کر دی، کچھ نے ایمان لے آیا۔ آگے آپ نے فرمایا بات سنو، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللہ، اللہ پاک نے مجھے اپنا رسول بنا کے بھیجا ہے، نبی بنا کے بھیجا ہے، اور مجھے یہ عطا دے کر بھیجا ہے کہ جو ایسا نبی نہ ہو جو ماں کے پیٹ سے ہی نبی نہ پیدا ہو۔ ایک ہوتا ہے جو آنکھوں سے روشنی اس کو ملی ہو، بینائی والا پیدا ہو، لیکن بعد میں اس کی آنکھوں کی روشنی ضائع ہو تو اس کا تو علاج ممکن ہے، لیکن جو ماں کے پیٹ سے ہی نبینا پیدا ہو اس کے لیے نہیں ہوتا۔ تو آپ نے یہ فرمایا جو مادر ذات ہے، ماں کے پیٹ سے ہی نبینا پیدا ہوا ہے، وہ میرے پاس آئے، انشاءاللہ میں وحدہ لا شریک کی عطا اور اس کے اذن سے انشاءاللہ اس کو آنکھیں عطا فرماؤں گا۔ اور ابرسا، اور جو برس کی مرض میں ہے، کوڑ پن کہہ لیں، اس مرض میں ہے ماں کے پیٹ سے، وہ بھی میرے پاس آ جائے،
میں اس کو بھی شفا یاب کروں گا۔ تیسرا آپ نے معجزہ اپنا یہ فرمایا وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، میں مردے بھی وحدہ لا شریک کی عطا سے زندہ کروں گا۔ آپ کی شان ہے، ایک آپ بنی اسرائیل کے طرف رسول بن کے آئے، ایک آپ پرندوں کو زندہ کرنے، اور ایک آپ نے فرمایا میں مادرزاد اندھے کو آنکھیں دوں گا، اور ایک یہ ہے برس کے مرض والے کو شفا دوں گا، اور فرمایا کہ میں مردہ زندہ کروں گا۔ آگے فرمایا اُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم، جو کچھ تم گھر سے کھا کے آئے ہو، جو کچھ تم گھر میں چھپا کے آئے ہو، اس چیز کا بھی میں تمہیں ایک خبر دوں گا کہ ابھی تم کھا کر کے آئے ہو اور کل کے لیے تمہارے گھر میں کیا چیز جمع ہے، یہ ہر چیز کا میں تمہیں بتاؤں گا۔ یہ 5 شانیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قرآن نے بیان فرمائی اس آیہ کریمہ میں۔ ایک تو آپ، کیونکہ اس وقت جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور تھا تو اطباء بہت مشہور تھے۔ اطباء یعنی طب، حکیم کہہ لیں آپ، علاج کرنے والے کہہ لیں، وہ بہت عروج پر تھے، طب بہت عروج پر تھا۔ تو اللہ پاک نے آپ کو حالات کے تقاضے کے مطابق معجزہ عطا فرمایا کہ بڑے بڑے حکیم تھے، طبیب تھے، جنہیں اپنے طب پہ ناز تھا اور عروج پر کمال تھا۔ جب آپ نے یہ اعلان فرمایا تو بڑے بڑے طبیب اکٹھے ہوئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے جو ماں کے پیٹ سے نبینا پیدا ہو اس کو آنکھیں مل جائے؟ لیکن اللہ چاہے تو اپنے نبیوں کو جو مرضی شان عطا فرما دے، اللہ کی شان قدرت ہے۔ پھر آپ نے ایسا کر بھی دکھایا، اور اللہ نے آپ کے ہاتھوں سے ان نبینوں کو اور برس کے مریضوں کو اللہ نے شفائیں عطا فرمائی۔ پھر آپ نے مردے زندہ فرمائے۔ اس میں 4 کا ذکر آتا ہے جن کو آپ نے زندہ فرمایا۔ ایک آپ کے پیارے تھے، ان کا وصال ہوا تو پہنچتے پہنچتے وقت لگا، سفر کافی تھا، تو آپ نے جا کر ان کی قبر میں اللہ کے حکم سے وہ زندہ ہوئے۔ پھر ایک بڑھیا کا لڑکا تھا وہ زندہ ہوا۔ پھر ایک ہے سام بن نوح، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو زندہ فرمایا اللہ کے اذن سے۔ یہ ہزاروں سال پہلے وصال کر گیا تھا، ہزاروں سال پہلے۔ پھر آپ نے جب انہیں کہا قم بسم اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھو، تو تفسیر خازن والوں نے تفسیر صراط الجنان میں جو روایت نقل کی بات ہے وہاب بن منبع سے ہے۔ وہ روایت کچھ یوں ہے کہ جب آپ نے اسے کہا نہ اٹھ جا، تو سام بن نوح کہتے ہیں مجھے آواز آئی عجب یا روح اللہ، عجب روح اللہ، روح اللہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات سنو قبر کے اندر، عجب روح اللہ، سنو عیسیٰ علیہ السلام کی بات، یعنی اللہ کے روح کی عیسیٰ علیہ السلام کی بات سنو۔ کہتے ہیں مجھ پر خوف اور سکتہ طاری ہو گیا، مجھے ایسے لگا جسے قیامت برپا ہونے لگی ہے، اور اسی خوف سے قبر سے باہر آ گیا۔ اور زندہ جب ہو گئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہوئے اور عرض کی کہ اے اللہ کے پیارے نبی، اب میں جب میرا انتقال ہو تو دعا کر دیں مجھے سکرات الموت کی تکلیف نہ ہو، مجھے سکرات الموت کی تکلیف نہ ہو، جو ہزاروں سال پہلے میرا انتقال تھا اور آج بھی مجھے یاد ہے، آج بھی احساس اس کا جاری ہے بدن میں۔ آج ہم کیوں بے خوف ہیں؟ آج ہم موت کو کیوں یاد نہیں رکھتے؟ آج ہم موت کی تکلیف سے کیوں بے خبر ہیں؟ آج ہم کیوں موت کو بلائے بیٹھے ہیں؟ آج ہم کیوں موت کو ہلکا جان کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ موت کیا ہلکی سی ہے جو آسانی سے ہم کہہ لیتے ہیں مریں گے تو دیکھی جائے گی؟ موت بہت تکلیف دہ مرحلہ ہے، بہت تکلیف دہ مرحلہ ہے۔ ہزاروں سال پہلے اس کا انتقال ہوا، لیکن اس نے کہا دعا کر دے وحدہ لا شریک مجھے سکرات الموت کی تکلیف نہ دے۔ اسی وقت اس کا انتقال ہو، اسی وقت اس کا انتقال ہو گیا کہ وحدہ لا شریک اسے موت، سکرات الموت کی اذیت سے محفوظ فرمایا دوبارہ۔ یعنی کہ جب انسان دنیا سے جاتا ہے تو اتنی شدت کے ساتھ اس کی روح نکلتی ہے تو مردہ ہی جانتا ہے، ہم تو کہتے ہیں پتہ ہی نہیں چلا بس ایسے ہو گیا۔ جس کے ساتھ بیت رہی ہے اسے پتہ ہے میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ جو دنیا سے جا رہا ہے صدانا بلبل باغی بولے صدانا باغ بہارا، صدانا ماپے حسن جوانی، صدانا صحبت یارا۔ ایک نہ ایک دن ہر چیز نے دنیا سے چلے جانا، نہ ہم نے رہنا ہے نہ ہماری اولادوں نے رہنا ہے۔ تو جس کے پاس جانا ہے اسے یاد کر لے اس سے پہلے کہ وہ مرحلہ آ جائے۔ اس کی بارگاہ میں موت کی تکلیف اور اس کی اذیت اور سکرات الموت کی تکلیف سے رب سے پناہ مانگے، اے اللہ اپنے حبیب کا صدقہ اس تکلیف سے محفوظ فرما دے۔ ہمیں تو نہیں پتہ چلتا نا، ہم تو کہتے ہیں یار ابھی تو آئے تھے تو ایسے ہوا تو ایسے ہو گیا۔ یہ ایسے اتنا جلدی نہیں ہوا، یہ ایسے کے پیچھے اس کو کیا کچھ برداشت کرنا پڑا، یہ تو مریں گے تو پتہ چلے گا۔
اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان تھی۔ آگے آپ نے فرمایا اے میرے پاس آنے والوں، جو تم کھا کر آئے ہو میں وہ بھی بتاؤں گا، جو چھپا کر آئے ہو وہاں بھی بتاؤں گا۔ تفسیر قرطبی کے حوالے سے جو وہاں پر ایک بات نقل کی گئی ہے وہ یہ کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام بچوں سے پیار کرتے، اور بچے آپ کے قریب آتے تو آپ انہیں بتاتے کہ آج تم یہ کھا کر آئے ہو یا تم نے یہ کھانا ہے، جا کے تمہارے گھر میں یہ پکا ہوا ہے۔ یہ بچوں کو آپ مذاق پیار میں یہ ساری چیزیں بتاتے، تو بچے جب گھر میں جاتے تو جا کر بتاتے ماما یہ بنایا ہے، ماں جی یہ بنایا، ہاں تمہیں کیسے پتہ لگا؟ تو بچے کہتے کہ ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بتایا۔ وہی چیز بنی ہوتی، تو لوگوں نے اپنے بچوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے چھپانا شروع کر دیا، انہوں نے اپنے مکان میں بند کر دیا تاکہ نہ بچے عیسیٰ علیہ السلام سے ملے نہ اس کے جادو میں آئے۔ لوگ اس کو جادو سمجھتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جب بچوں کو چھپا کر ایک مکان میں بند کر دیا تو آپ تلاش کرتے کرتے ان بچوں تک پہنچے۔ بچوں سے پیار کیا کریں، انبیاء کی سنت ہے۔ بچے اگر مسجد میں آ جائیں یا بچے تو ان کو سختی سے نہ نمٹا کریں، بڑے پیار سے پیش آیا کریں، ہاں جی بہت پیار سے پیش آیا کریں۔ ہمارے مستقبل کے نمازی یہی ہیں، ہمارے مستقبل کی مسجد کی رونق یہی ہے، ان کو سختی سے نہ پیش آیا کریں، محبت کے ساتھ پیش آیا کریں۔ آپ جب تلاش کرتے کرتے اس مکان کے پاس پہنچے تو آپ نے فرمایا بچے ہیں اندر؟ انہوں نے کہا جی نہیں یہاں ہمارے بچے بچے نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا پھر اس مکان میں کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ سور ہے۔ کیا جی؟ سور ہے۔ آپ نے فرمایا چلو ٹھیک ہے پھر سور ہیں۔ بس آپ نے اتنی بات کی، جب دروازہ کھولا تو سارے بچے سور کی صورت میں تبدیل ہو گئے۔ یہ اللہ کے نبی سے جھوٹ بولنے کا انہیں انجام ملا، سارے کے سارے بچے تبدیل ہو گئے تھے، ان کا کوئی بھی بچہ انسان نہیں رہ گیا تھا۔ یہ اللہ کے نبی سے جھوٹ بولنے کی سزا رب نے دی کہ اگر تم نے میرے نبی کو کہا ہے نا سور ہے تو ہو گئے۔ تو لہٰذا یہ تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ آپ ساری خبریں دیتے تھے، آپ سب کچھ بتاتے تھے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ شان ہے کہ وہ بتا دے کھا کر کیا آیا ہے اور گھر میں کیا رکھا ہے اور کل تم کیا کھاؤ گے، یہ ساری چیزوں کی خبریں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے۔ جو عیسیٰ کا بھی نبی ہے اس کے علم کا کیا مقام ہوگا؟ اور عیسیٰ کا نبی ہمارے امام الانبیاء قائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے سلطان ہیں، پھر ان کے غیب کا کیا علم ہوگا جو رب نے انہیں دیا ہے؟ یہ رب نے سارے علم دیے ہیں جو قرآن میں، اب تو یہاں سے کوئی انکار کرے قرآن سے انکار کر کے ایمان سے باہر چلا جائے گا۔ وَأُنَبِّئُكُمْ قرآن بتا رہا ہے، عیسیٰ علیہ السلام خبریں دے رہے تھے، جو عیسیٰ کا بھی نبی ہے، نبیوں کا نبی امام الانبیاء ہے، ان کے علم کا کیا اندازہ ہوگا۔ اور آپ جب مریضوں کو شفا یاب کرتے، تفسیر میں لکھا ہے کہ ایک ایک وقت میں 50 ہزار مریضوں کا اجتماع اکٹھا ہوتا۔ یہاں جو کمال کی سیرت آپ کی بیان ہے نا وہ ہمارے لیے سبق ہے، وہ یہ ہے کہ جب جو مریض تو آج آنے کی سکت رکھتا نا وہ تو آپ کے پاس آ جاتا، لیکن جو اتنا زیادہ مریض ہوتا جس میں چلنے کی سکت نہ ہوتی تو اللہ کے نبی خود چل کر اس کے گھر میں چلے جاتے۔ کہاں سے لائیں آج ایسی سیرت؟ آج جس کو رب نے کوئی عطا کی ہے وہ فرعون بن کے بیٹھ گیا ہے۔ اللہ کے گھر کا کوئی کام کروانا ہو تو کہا یار آ جاؤ، رب نے تمہیں طاقت دی ہے یہ کام کرنے کی، وہ 1000 بار سوچے گا کہیں مفت میں تو نہیں کروا لیں گے۔ وہ آنے کی سکت نہیں رکھتا، نخرے کرتا ہے، میں آ جاؤ، میں آ رہا ہوں، میں کل آ رہا ہوں، میں شام کو آ رہا ہوں، میں صبح آ رہا ہوں، یہاں تک کہ ہفتہ گزر جاتا ہے، پھر جناب گئے یار تم آئی، اوہو میں بھول گیا تھا۔ اللہ اکبر، تجھے رب نے دیا تو رب کے گھر کو بھول گیا؟ ڈر اس وقت سے جب رب تجھ سے یہ عطا واپس لے لے، تیرے ہاتھوں کی سکت چھین لے، تجھ سے یہ ہنر واپس لے لے، اس دن سے ڈر۔ اور جب تجھے کوئی بلائے تو یہ نہ کہے کہ میں اتنا بڑا ہو کر کیسے جاؤں، فوراً چلا جا کہ یہ نبیوں نے بھی کام کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جو چل کے نہیں آتا وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کا کلمہ ہے، جن کو رب نے شان قدرت سے نوازا ہے۔ کوئی مریض نہیں آ سکتا تھا تو آپ یہ نہیں کہتے تھے میں کیا کروں اٹھا کے لے آؤ، نہیں، بلکہ آپ فرماتے کوئی بات نہیں میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ نے مجھے اگر یہ شان دیا تو میں اس کے محبت میں، اس کی رضا میں آپ خود چل کر اس کے مریض کے پاس جاتے اور انہیں شفائیں دے کر آتے۔ اللہ کرے ہمیں ایسی سیرت مل جائے، اللہ کرے ہم سب کے سینوں میں ایک دوسرے کا ایسا ہی پیار آ جائے، اللہ کرے ہم سب کو اللہ اپنے پیاروں کی سیرت سے مالا مال کر دے۔ آج ضرورت ہمیں علم حاصل کرنے کی نہیں ہے، آج ضرورت ہمیں بہت بڑا بننے کی نہیں ہے، آج ضرورت ہمیں ان پیاروں کی سیرت کو اپنانے کی ہے، کیونکہ نہ علم والوں کی کمی ہے، نہ ہنر والوں کی کمی ہے،
نہ بڑے تجربہ کاروں کی کمی ہے، ہر شے ہمارے ہاں پائی جاتی ہے، نہیں پائی جاتی تو سیرت نہیں پائی جاتی، نہیں پائی جاتی تو عمل نہیں پایا جاتا۔ اللہ کرے کہ ہم سب کو یہ پیاری سیرت عطا ہو جائے کہ ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ اتنی محبت کریں اور انس رکھیں۔ ہم سب بھائی ہیں، ہم میں کوئی بھی ایک دوسرے کا غیر نہیں ہے۔ سب سے بڑا ہمارا مسئلہ یہ ہے، ہم کہتے ہیں یہ کون سا میرا کچھ لگتا ہے، یہ کون سا میرا کچھ لگتا ہے، وہ کون سا میرا کچھ لگتا ہے، کیا ہو جائے گا میں نہیں جاؤں گا تو ذرا ایک دفعہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے مجھے غیر دکھا کون ہے تیرا، کلمہ پڑھ کر کلمے کی روشنی سے دکھا تیرا غیر کون ہے یہاں پہ۔ سب سے بڑا رشتہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے بڑا رشتہ ہی کوئی نہیں ہو سکتا۔ سرکار کی غلامی والا سب سے بڑا رشتہ ہے، جو سرکار کا کلمہ پڑھنے والا سچا مصطفیٰ کا دیوانہ ہے وہ ہمارا اپنا ہے، وہ ہمارا غیر نہیں ہو سکتا۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اللہ کا قرآن فرماتا ہے جو میرے نبی کے دیوانے ہیں، جو میرے نبی کے مستانے ہیں، وہ آپس میں رحیم ہے، آپس میں پیار کرنے والے ہیں، آپس میں محبت رکھنے والے ہیں، اور محبت اپنوں سے کی جاتی ہے، غیروں سے نہیں کی جاتی۔ تو ہم سب آپس میں ایک دوسرے کے اپنے ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو پڑھا سنا مولا اس پہ عمل عطا فرمائے، جو لمحہ جو وقت مسجد میں گزارا یہ وقت ہمارے لیے باعث رحمت فرمائے۔